سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وہ نقل کرتے ہیں. اس روایت کو ابن حجر مکی شافعی نے الصواعق المحرقہ میں نقل کیا ہے. سنیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے اہل بیت جنت کا ایک درخت ہے. جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جن کی شاخیں دنیا میں موجود ہیں. ارے جو اس شاخ کو تھام لے گا وہ رب کی راہ کو بھی پا لے گا. جو اس شاخ کو تھام لے گا وہ جنت کا راستہ بھی حاصل کر لے گا. اسی لیے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے. میں نے واضح کر دیا ہے کہ اہل بیت جنت کا درخت ہے. اس کی شاخیں جو ہے وہ اس دنیا میں. کیا آج ان شاخوں کے ساتھ ہمارا تمسک ہے؟ ہمارا تعلق و واسطہ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی، اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے. خدا را اہل بیت کی محبت کو ایک فرقے کے گود میں مت ڈالیں. یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہم سنیوں کا ورثہ ہے. میں نے آغاز خطاب میں چاروں اماموں کے حوالے دیے. ہم سنی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. آپ اگر غم حسین میں کوئی روتا ہے اور ان کے رونے کی وجہ سے آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ غم حسین میں رونا کہاں جائز ہے. اگر غم حسین میں آپ خوشی نہیں مناتے، آپ اگر غم حسین میں محافل کرتے ہیں، شہادت امام حسین کو بیان کرتے ہیں، فضائل و مناقب اہل بیت بیان کرتے ہیں، تو سنیں یہ سنیوں کا ورثہ ہے، یہ کسی فرقے کا نہیں ہے. آج جو ہم گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اس کے دو سبب ہیں کہ آج ہماری سوچوں میں یا خارجیت کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے یا ناسبیت کا. خارجی بھی اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں اور ناسبی بھی اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں. ناسبی وہ خطرناک گروہ ہے جو صحابہ کرام کی محبت و تعظیم و تکریم کی بات کر کے اہل بیت اطہار کی دشمنی کرتا ہے، ان سے بغض کرتا ہے. اور آج دیکھ لیں کہ ہمارے سنی اس چیز کو جو ہم اپناتے چلے جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی شان میں اس مہینے میں جو ہے وہ آپ محافل کریں تو یہ بغض اہل بیت نہیں تو کیا ہے؟ آپ اگر سیدنا امیر معاویہ کو مولا کائنات کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے ہیں، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے. ارے مولا علی کے مناقب اور سیدنا امیر معاویہ کے مناقب کا کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن آج ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو نقل کر کے اختتام کرتا ہوں. زید بن ثابت اس روایت کو نقل کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں تم میں دو نائب، دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسرا میری اطرت، میرے اہل بیت، یعنی میرے اہل بیت. یہ ہے کہ دونوں اس وقت تک
حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ ان دو کا تمسک آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زید بن ارقم اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں ایھا الناس، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو انی تارک فیکم امرین لن تضلوا، کہ اگر تم ان دو کا دامن تھام کے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا وہما کتاب اللہ، اور ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وَأَهْلُ بَيْتِ اِطْرَتِي، اور دوسرے میرے اہل بیت عطا۔